بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں نثار احمد۔ پاکستان کی جو صورتحال اس ٹائم پہ چل رہی ہے، ہر محب وطن پاکستانی فکر مند ہے، سوچ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کی نظر لگ گئی۔ لیکن جن کے ہاتھ میں حالات بدلنے کی چابی ہے، جن کے ہاتھ میں ملک کی سلامتی کی چابی ہے، اگر یہ لوگ ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو پھر عام شہری کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بیچارے اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں۔ روز آئے دن نئی سے نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ عوام کے لیے ہر طریقے سے مصیبت ہی مصیبت نظر آ رہی ہے۔ کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کبھی اشیاء خورد و نوش مہنگی ہو رہی ہیں۔ انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اپنا گیٹ اپ بنا کے ایک پرائم منسٹر کا یہ دورے پہ دورے کر رہے ہیں، اور جس جگہ پہ بھی جا رہا ہے وہاں سے ذلیل ہو کے واپس آ رہا ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت کی ناکامی سمجھ لیں یا بدقسمتی سمجھ لیں۔ یہ جو شب خون مارا گیا ہے، لیکن مورے اور ہیں، پیچھے کوئی اور ہے۔ ذلیل مورے ہو رہے ہیں، ذلالت ان کو دیکھنی پڑ رہی ہے۔ یا تو کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا سمجھ کے تو لے کے آئے تھے کہ بہت سپیڈ ہے اس کی، بہت زیادہ پھدکتا ہے، بڑی مینجمنٹ ہے اس کی، لیکن گدھا ہی نکلا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اس کے اپنے ہی ہیں۔ جو نواز شریف صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو ذلیل کروانا تھا، جو مریم نواز نے ذلیل کروانا تھا، وہ کروا رہے ہیں زرداری کے ساتھ سمجھوتا کر کے۔ حالانکہ سمجھنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی ٹگے، یہ ٹگے کے ٹگے ہی رہے۔ زرداری اپنے مزے کر رہا ہے، زرداری اپنے فائدے لے رہا ہے، بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا ہے، اور سب جتنے بھی امپورٹنٹ سیٹیں تھیں، امپورٹنٹ وزارتیں تھیں، جو بھی فائدے والی وزارتیں تھیں، فائدے والی کرسیاں تھیں، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں۔ ذلیل ان کو کروا رہا ہے، عوام کا غصہ ان کے اوپر نکلے گا، ذلالت یہ کمائیں گے، اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے فیس سیونگ وہ لے جائے گا۔ اب جو ہو رہا ہے پاکستان میں، سوچنے کی بات ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہاؤ اٹ پاسبل کہ ایک پاکستان کی اتنی بڑی فوج ہے، اتنی کامیاب ایجنسی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ سازش ہے یا مداخلت ہے۔ چلو مانا کہ مداخلت ہی ہے، لیکن مداخلت کو روکنا کس نے تھا؟ یہ اتنے بڑے سٹار لگا کے بیٹھے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں جنگوں کے لیے تیاری، ہر وقت 24 گھنٹے تیار رہنا ہے، ہماری پاک فوج کو تیار رہنا ہے، کوئی شک نہیں رہنا ہے۔ کس کے ساتھ جنگیں لڑنی ہے آپ نے؟ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے جنگ لڑنے کا، ابھی یہ وہ دور نہیں ہے۔ 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ ابھی تو گھر بیٹھے جو دشمن ہے وہ گھر بیٹھے وار کر رہا ہے، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میڈل سینے پہ سجا کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہت بہادر ہیں۔ یہ مداخلت انہوں نے کی ہے، آپ لوگوں نے ایکسپٹ کر لی ہے، مداخلت کی ہے، تو یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کو پروٹیکٹ کرنا اپنے ملک کو، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کو ٹیکل کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ ابھی جو انتشار پھیلایا ہوا ہے پورے ملک میں، آگے سے آگے اور زیادہ سے زیادہ وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں ہر صوبے میں، پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ کہیں ہم اچھا کرنے کے لیے جو سٹیپ اٹھا رہے ہیں، یہ کہیں ہمیں
گڑھے میں نہ لے جائے. یا تو ہم لوگ جان بوجھ کے سوجھ بوجھ رکھتے ہوئے جان بوجھ کے یہ خراب کر رہے ہیں, خود چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ حالات خراب ہو جائیں تاکہ ہم بھاگ جائیں یہاں سے, کیونکہ ہماری تو پراپرٹیز باہر ہیں. یا پھر یہ ہے کہ آپ ستو پی کے سو رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ آپ اتنے بڑے بڑے میزائل, اتنی بڑی ٹیکنالوجی, اتنی بڑی ایجنسیاں, دنیا میں نام ہے, ہماری ISI کا دنیا میں نام ہے, لیکن کیا کمایا؟ اپنے ملک میں انتشار پھیلا دیے. کیا کیا پھر ISI نے؟ اس کو ٹیکل کیسے کیا؟ ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے, جو خبر آئی ہے, خان صاحب پشاور سے اسلام آباد آ رہے ہیں, بنی گالہ میں ان کا اجلاس ہوگا, تو ان کو ان کی زندگی کو انتہائی شدید خطرہ ہے. یہ امپورٹڈ حکومت نے ان کی سیکورٹی بھی واپس لے لی ہے. تو ہمارے ادارے کیا سوچ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس کو اپوزیشن نہیں سمجھو, آپ اس کو کوئی حیثیت نہیں دیو یار, لیکن کم از کم وہ سابق وزیر اعظم ہے, پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے, ایک پارٹی کا چیئرمین ہے, اس کا حق بنتا ہے. کیسے سیکورٹی واپس لے لی؟ اور جب ہی وہ آئیں گے, کل تک پہنچ جائیں گے, کل وہ آ رہے ہیں, تو جیسے خان صاحب کے بارے میں ڈاکٹر بابر اعوان نے ابھی متنبع کیا ہے کہ 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں, کل کی رات بڑی اہم ہے. جو مشکوک افراد وہاں دیکھے گئے ہیں, ہماری ایجنسیوں کو, ہمارے اداروں کو آنکھیں کھولنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک چھوٹی سی غلطی, ایک چھوٹی سی چنگاری ایک بہت بڑا طوفان لے آئے. سوچنے کی بات ہے. اگر ایک پاپولر لیڈر, آپ ان کے جلسے دیکھ رہے ہیں, ان کی فالوئنگ بھی دیکھ رہے ہیں, اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو انگلیاں تو آپ کی طرف ہی اٹھیں گی. کچھ بھی ہو جائے, سوال تو آپ سے ہی ہوں گے. آپ نے اپنے مفاد کے لیے کیا سوچا ہے, یا اپنے ملک کے لیے کیا سوچا ہے؟ آپ کو اپنے ملک پہ اپنا ذاتی مفاد زیادہ عزیز ثابت ہو جا رہا ہے. یہ جو ہو رہا ہے, میرے خیال میں باجوہ صاحب محترم ہیں, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, ہمیں بہت احترام ہے ان کا. ان سے ریکویسٹ ہے اس معاملے کو سیریس لے لیں, ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. یہ جو بجلی کا, یہ جو فوڈ سٹف کا, کھانے پینے کی اشیاء کا بحران پیدا ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلحہ بیچ کے اپنی ڈبل روٹی خریدیں جیسے رشیا میں ہوا تھا. ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو سپورٹ ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹ جائے, آپ ہی کے خلاف ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ جو یوکرین کے ساتھ ہوا ہے وہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو. آخر میں لاسٹ میں ایسٹس جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں. اور یہ جو ٹوکرا صحافی, لفافہ صحافی ہیں, بکاؤ میڈیا, جو بار بار ایک چھوٹی سی بات کو لے کے چلا گیا ہے, حالانکہ خان صاحب کے انٹرویو میں کہیں بھی یہ بات نہیں کی جو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہو. خواہش اور خدشے میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں یہ 2 نمبر لوگ, یہ بے غیرت لوگ, یہ بے غیرت صحافی اور بے غیرت ٹوکرا سیاستدان, یہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں, خان صاحب سے زیادہ محب وطن کون ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے اپنی عیش و عشرت صرف اس لیے چھوڑ دی کہ میں ہماری پاکستانی قوم, ہماری پاکستانی عوام بہت غریب ہے, میں اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. کیا اس نے اپنے خود سے فائدہ لیا؟ نمل یونیورسٹی سے فائدہ لیا؟ شوکت خانم ہاسپٹل جو بنایا خود اپنے لیے کچھ فائدہ لیا؟ وہ بغیر پٹواریوں, یہ تو سمجھو, ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے کم از کم یہ سوچو کہ عام غریب عوام کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ سٹیپ اٹھائے جو آج ثابت بھی ہو رہے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے.
جو یہ سازش کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ اب یہ کیوں نہیں سنبھالی جا رہی ان سے معیشت؟ اب ثابت ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اس چیز کو بالائے طاق رکھیں کہ آپ کس جماعت سے ہیں، لیکن یہ سوچیں کہ ہمارے ملک کے لیے کیا اچھا ہو رہا ہے اور کیا برا ہو رہا ہے۔ یہ تو ثابت بھی ہو گیا ہے، پھر بھی اگر آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں تو پھر بدقسمتی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔